پیارے دوستو السلام علیکم۔ آج آپ کی خدمت میں ایک زبردست کہانی لے کے حاضر ہوں۔ کہانی کا نام ہے ادھورا خواب۔ یہ کہانی ایک معصوم لڑکی کی ہے جو اپنی سادگی اور نرمی کی وجہ سے دنیا کے سخت اصولوں کی بھیڑ چڑھ گئی۔ یہ ایک دردناک سبق آموز کہانی ہے جو انسان کی نیت، محبت اور دھوکہ دہی کے درمیان کھینچی گئی ایک لکیر کو ظاہر کرتی ہے۔ کہیں دور سبز کھیتوں کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں وقت سست روی سے گزرتا تھا، جہاں سورج کی کرنیں صبح سویرے زمین کو سنہری کر دیتی، پرندے اپنی چہچہاہٹ سے ہر دن کا آغاز کرتے اور شام کے وقت گاؤں کی عورتیں گھروں کے آنگن میں بیٹھ کر چرخہ کھاتا کرتی۔ اسی گاؤں میں ایک معصوم لڑکی رہتی تھی، ماہین۔ ماہین کی دنیا بہت چھوٹی تھی لیکن اس کے خواب بہت بڑے تھے۔ وہ ایک غریب مگر عزت دار گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ اس کا والد بختیار ایک سخت غیر انسان تھا جو زمانے کے اصولوں پر چلنے کا قائل تھا۔ عورت کو زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہونی چاہیے، اس کا مقام گھر کی چار دیواری میں ہے، وہ اکثر کہا کرتا تھا۔ لیکن ماہین کی ماں زینب اس سے مختلف سوچ رکھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس کی بیٹی کو موقع ملا تو وہ کچھ بڑا کر سکتی ہے۔ زینب نے بڑی مشکلوں سے اپنے شوہر کو راضی کیا تھا کہ ماہین کو کم از کم پرائمری تک تعلیم دلوائی جائے۔ ماہین کو پڑھنے کا بے حد شوق تھا، وہ سکول میں ہمیشہ اول آتی، اس کی کتابیں اس کی سب سے بڑی دوست تھی۔ جب وہ رات کو مٹی کی دیے کی روشنی میں اپنی کتابیں کھولا کرتی تو اس کی آنکھوں میں مستقبل کے سپنے چمکتے، لیکن حقیقت ہمیشہ خوابوں جیسی نہیں ہوتی۔ گرمیوں کی ایک پیر تھی جب شہر سے ایک نوجوان عمیر اپنے دادا کی زمین دیکھنے کے لیے گاؤں آیا۔ وہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اعلیٰ تعلیم یافتہ، خوبصورت اور دنیا کی رنگینوں سے خوب واقف، لیکن اس کے دل میں بھی کسی نہ کسی حد تک سادگی اور محبت کی چنگاری موجود تھی۔ جب اس نے پہلی بار ماہین کو دیکھا تو وہ گاؤں کے کنویں پر پانی بھر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، اس کے چہرے پر سادگی اور معصومیت کا ایک ایسا رنگ تھا جو عمیر نے کبھی کسی لڑکی میں نہیں دیکھا تھا۔ عمیر کے دل میں ایک عجیب سی کشش پیدا ہوئی، وہ اکثر بہانے سے اس کے آس پاس رہنے لگا، کبھی کسی سوال کا بہانہ، کبھی کسی کام کا، اور یوں آہستہ آہستہ دونوں کی ملاقاتیں ہونے لگیں۔ ایک دن جب سورج ڈل رہا تھا اور آسمان سرخی مائل ہو رہا تھا، عمیر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ماہین سے پوچھا، تمہارا خواب کیا ہے ماہین؟ ماہین نے نظر جھکا لی جیسے وہ اپنی خواہشات زبان پر لانے سے ڈرتی ہو۔ میں پڑھنا چاہتی ہوں، کچھ بننا چاہتی ہوں، لیکن بابا نہیں مانیں گے۔ عمیر نے سنجیدگی سے کہا، اگر میں کہوں کہ میں تمہارا خواب پورا کر سکتا ہوں؟ ماہین نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر مسکرا کر بولی، یہ صرف خواب ہی رہیں گے عمیر۔ لیکن عمیر کے دل میں ایک عزم تھا۔ عمیر اور ماہین کی ملاقاتیں بڑھتی گئی اور ان کے دلوں میں محبت نے گھر کر لیا۔ ماہین کے لیے یہ احساس نیا تھا، ایک خواب جیسا جو وہ کبھی دیکھنے کی بھی ہمت نہیں کرتی تھی۔ ایک دن جب بارش ہو رہی تھی اور بوندیں زمین پر پڑ کر مٹی کی خوشبو بکھیر رہی تھی، عمیر نے ماہین کا ہاتھ تھام کر کہا، میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں تم سے نکاح کروں گا اور تمہیں اپنے ساتھ شہر لے جاؤں گا۔ ماہین نے اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف دیکھا، کیا واقعی؟ ہاں ماہین، تمہارا خواب، تمہاری محبت، سب میرا فرض ہے۔ ماہین نے پہلی بار اپنی زندگی میں خود کو محفوظ محسوس کیا، جیسے اسے اس دنیا میں کوئی ملا ہو جو اسے مکمل سمجھے۔ لیکن محبت کی دنیا ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ کچھ دن بعد عمیر کو شہر واپس جانا پڑا۔ میں جلد واپس آؤں گا ماہین، جیسی ہی حالات ٹھیک ہوں گے میں اپنے والد سے بات کروں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ماہین نے اپنی آنکھوں میں امید لیے اسے رخصت کیا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہ خواب جو اس نے دیکھے وہ حقیقت بننے کے لیے نہیں تھے۔ ہفتے مہینوں میں بدل گئے مگر عمیر کا کوئی خط، کوئی پیغام نہیں آیا۔ ماہین نے ہر دن اس کے انتظار میں گزارا، ہر آہٹ پر دروازے کی طرف دیکھا، مگر ہر بار مایوسی اس کی قسمت بنی۔ گاؤں کے لوگوں نے اس کی کردار پر باتیں بنانا شروع کر دی، یہ لڑکی تو شہر کے کسی لڑکے کے ساتھ محبت کی جال میں پھنس گئی تھی، اب دیکھو وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کا باپ یہ سب برداشت نہ کر سکا، تم نے میرے خاندان کی عزت خاک میں ملا دی۔ اور پھر ایک دن اس نے ماہین کی شادی
ایک عمر رسیدہ شخص سے طے کر دی۔ مہین نے بہت روکا، بہت التجا کی، مگر کوئی نہ مانا۔ مہین کی شادی ہو گئی۔ وہ ایک ایسے گھر میں آ گئی جہاں محبت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، جہاں صرف حکم، زبردستی اور ظلم تھا۔ کچھ سال بعد عمیر گاؤں آیا۔ جب وہ مہین کے بارے میں پوچھنے گیا تو اسے گاؤں کے لوگوں نے ایک قبرستان کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ بے یقینی میں دوڑتا ہوا وہاں پہنچا، اور جو منظر اس نے دیکھا اس نے اس کی دنیا الٹ دی۔ مہین ایک ٹھنڈی قبر میں سو رہی تھی۔ عمیر نے چیخ کر اسے پکارا، مگر وہ آواز جس کے لیے وہ رو رہا تھا ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔ عمیر زمین پر بیٹھا ہاتھوں میں مٹی اٹھا کر رونے لگا۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، مہین میں آ گیا ہوں، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، میں نے تم سے محبت کی تھی، لیکن وقت گزر چکا تھا۔ مہین کا خواب، اس کی محبت، سب کچھ دھوکے کی نظر ہو چکا تھا، اور عمیر زندگی بھر اپنے کیے پر پچھتانے کے سوا کچھ نہ کر سکا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جھوٹے وعدے اور جذبات سے کھیلنے والے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی زندگیوں کے لیے بھی بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ ہر خواب قیمتی ہوتا ہے، اور اگر آپ کسی کے خواب کا سہارا نہیں دے سکتے تو اسے توڑنے کا بھی حق نہیں رکھتے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔